السلام علیکم، کیسے ہیں ویورز؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گی، میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو ویورز، آپ سب لوگ مجھے ویوز تو آ رہے ہیں میرے یوٹیوب کے چینل پہ، لیکن مجھے سبسکرائبس نہیں آ رہے، جس کی وجہ سے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ مجھے زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور مجھے سپورٹ کریں کہ میں جو بھی شیئر کرتی ہوں آپ سب لوگوں سے ہی کرتی ہوں۔ تو میرا بالکل موڈ نہیں تھا ولاگ بنانے کا، پتہ نہیں ایسی کوئی روٹین ہو گئی ہے بچوں کے ساتھ، اور ایسا کوئی ہو گیا ہے سسٹم کہ بالکل ہی ولاگ بنانے کا دل نہیں کرتا۔ تو آج بھی میرا دل نہیں تھا ولاگ بنانے کا، لیکن جو میرا بیٹا ہے چھوٹا 5 months کا، اس کی طبیعت بہت خراب ہے اور وہ بہت انایزی فیل کرتا ہے اور روتا ہے، اور ساری رات 2 راتیں ہو گئی ہیں وہ جاگ رہا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے جب بیبی بیمار ہوتا ہے تو اس کی ماں بھی ساتھ ہی بیمار ہی ہو جاتی ہیں۔ اور آج میری ایسی کوئی روٹین بنی، میرا بیبی نے ساری رات اور سارا دن چپ نہیں کیا۔ اوپر سے میرے جو بچے ہیں جو گریڈ 1 اور گریڈ 2 میں پڑھتے ہیں بیچارے، تو ان کے منتھلی ایگزامس ہیں۔ ہمارا اسکول کا جو سسٹم ہے نا پرائیویٹ اسکولز کا، وہ اچھا بھی ہے اور مجھے اچھا نہیں بھی لگتا، کیونکہ بچوں پہ اتنا برڈن ہو جاتا ہے۔ آپ لوگ یقین کریں 6 7 ٹیسٹ آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پیرنٹس کو بھی بہت مشکل ہوتی ہے۔ چھوٹے بچے ہیں گریڈ 1 کے گریڈ 2 کے، ان کو لرن کروانے میں، اور ریویژن ٹیسٹ، اور بچوں کو بھی ظاہر کوفت ہوتی ہے، وہ پڑھتے پڑھتے بہت تھک جاتے ہیں اور لیٹ جاتے ہیں اور رونے لگتے ہیں۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ جب ہمارے اوپر کمپٹیشن ہوتا ہے، پریشر ہوتا ہے پیرنٹس پہ، بچوں پہ بھی ہم پریشر ڈالتے ہیں، اور بچے جب پریشر میں نہیں آ رہے ہوتے، ظاہر وہ چھوٹے بچے ہیں، وہ تھک جاتے ہیں، تو پھر ہم فرسٹریٹ ہوتے ہیں کہ ہم ان کو کیسے جو ہے ان کا ٹاسک جو 6 7 ٹیسٹوں کا دیا ہوا ہے وہ کمپلیٹ کروائیں۔ تو آج جو بات میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتی ہوں، ایک تو میری ویسے ہی طبیعت بہت خراب تھی موسم کی وجہ سے، چھوٹے بیبی کے بیمار ہونے کی وجہ سے۔ بچہ بیمار ہوتا ہے تو کچھ کام تو ایسے روٹین کے ہوتے ہیں نا جو آپ لوگ یقین کریں جو کرنے بھی ضروری ہوتے ہیں، اور بچے کی وجہ سے وہ کرے بھی نہیں جاتے، اور جس کی وجہ سے ایک انسان کی سمجھ سے بالا تر ہوتا ہے، تو وہ کرے تو وہ کیا کرے۔ جیسے کہ میں نے رزلٹ لینے جانا تھا اپنا ایم فل کا اپنی یونیورسٹی میں، لیکن میرا جو بیٹا ہے وہ اتنا بیمار تھا، اس کو اتنا شدید فیور تھا، اتنا بخار تھا کہ مجھے یہ سوچنا پڑا کہ مجھے جو ہے ڈیلے کرنا چاہیے رزلٹ لینے جانا۔ اوپر سے میں ڈیلے نہیں کر سکتی تھی کیونکہ آگے میں نے اپلائی کرنا تھا جاب کے لیے۔ تو اس کی بھی ایک ڈیٹ ہوتی ہے۔ اب میں نے سوچ میں پڑ گئی کہ میں کروں تو کیا کروں۔ تو ایک ایسا مسئلہ تھا کہ میں اپنے اللہ سے دعا کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی تھی، اور میں نے ویسے ہی کیا، اور اب اچھی امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ کل کی جو صبح ہوگی وہ ایک اچھی صبح ہوگی میرے لیے۔ تو ایک اور دوسری بات سے میں زیادہ ڈسٹرب ہو گئی کہ بچوں کو میں لرن کروا رہی تھی، چھوٹا بیٹا روئے جا رہا تھا، بہت میں نے اپنے مائنڈ کو سمجھایا، بچے بھی تھوڑا سا ڈسٹرب ہوئے ہوئے تھے کہ وہ صحیح طرح کنسنٹریٹ نہیں کر پا رہے تھے، کنسنٹریٹ کر رہے تھے تو مجھے جلدی لگی ہوئی تھی، کیونکہ 3 4 گھنٹے سے پہلے ان کے ٹیسٹ کمپلیٹ نہیں ہوتے لرن ہونے کے لیے، تو اتنا ٹائم بیٹھ کے بچوں کے ساتھ سپینڈ کریں، اور تو یہ ایک بہت مشکل کام ہو جاتا ہے۔ دن آپ لوگوں کو پتہ ہے سردیوں کے ہیں، اور سردیوں میں اتنا ٹائم بھی انسان افورڈ نہیں کر سکتا، تو بچے تو بیچارے بچے ہی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے جو ہمارے سے ہو جایا کرتا ہے۔ یہ بات تو میں خود ہی ایڈمٹ کر رہی ہوں۔ تو میری بیٹی جو ہے وہ بار بار اس کی ایک عادت ہے، جب وہ پڑھتی ہے تو بیچ میں اگر اس کا بھائی پڑھنے کے لیے پڑھانے لگو تو وہ اس کی بات سننا سٹارٹ کر دیتی ہے، تو جو کہ میرے لیے ایک ڈسٹربنس کی باعث
ہوتی ہے کہ ایک پہلے یہ ہوم ورک اتنا آیا ہوا ہے، اوپر سے ٹائم ویسٹ ہونے والا. تو میں نے نا اپنی بیٹی کو نا ڈسٹربنس میں اس بات کی اور مطلب ملا جلا کے جو ہم آن کیمرہ کچھ باتیں نہیں بتا سکتے، تو میں نے اس کو تھوڑی سی اس کی پٹائی لگائی. تھوڑی سی تو نہیں کہہ سکتے، مینس لگائی تو تھوڑی سی ذرا زور کی لگا دی، جس کی وجہ سے اس نے مجھے 3-4 اتنی ایموشنل باتیں کی جو میرے دل کو لگ گئیں اور مجھے بڑی تکلیف ہوئی، بہت تکلیف ہوئی، بہت تکلیف ہوئی. اور ایسا مدر ہونی بھی چاہیے. اس ٹائم تو میں نے نہیں لیا، اتنا فیل کیا اپنی بیٹی کو، کہا ٹھیک ہے تم جو کہتی ہو تم ٹھیک ہے، تم کہتی رہو، تم نے مجھے کتنا ڈسٹرب کیا ہے، تم مجھے کتنا ڈسٹرب کر رہی ہو، اتنا ورک آیا ہے اور تم مجھے کتنا ڈسٹرب کر رہی ہو، تم میری کسی بات کو سمجھ ہی نہیں پا رہی. تو بعد میں مجھے بہت دکھ ہوا، تو میرے مائنڈ نے یہ کہا کہ تھوڑی دیر ہو جائے تو ٹھیک ہے، کوئی ایشو نہیں ہے. ایشو ہے بھی صحیح تو اس کو بندہ جو ہے اس کے ساتھ چلے، بجائے اس کے اللہ سے دعا مانگ لے کہ اللہ تعالیٰ بچوں کو بھی اس بات کی سمجھ دے کہ وہ جلدی سموتھلی ورک کیا کریں. لیکن بچوں کو مارنا نہیں چاہیے، بچوں کے دل اپنے پیرنٹ سے دور ہو سکتے ہیں. تو میں نے بعد میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی تو تو مجھے معاف کر دے، میرے بچوں کے لیے، میرے بچوں کی اچھی قسمت کر کہ ماں کی جو دعا ہوتی ہے وہ بچوں کے حق میں قبول ہوتی ہے. بچوں کو پڑھنے میں سموتھ کر دے کہ وہ مجھے اس طرح پریشان نہ کیا کریں اور میرے کاموں میں آسانی پیدا فرما. اور اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کے کاموں میں آسانی پیدا فرمائے، آپ سب لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائی ہیں، ہمیں بہت سے لوگوں سے بہتر کیا ہے. تو میں اتنی ڈسٹرب تھی کہ ظاہر ہے وہ میں اپنے چھوٹے بیبی سے اٹھتی تھی نا تو وہ مجھے کھانا نہیں بنانے دیتا تھا. تو ظاہر ہے کھانا تو ہم لوگوں نے کھانا ہی ہوتا ہے، پیٹ تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو لگایا ہی ہے، تو کھانا تو ہم نے بنانا ہی ہوتا ہے. چاہے بچہ بیمار ہو، چاہے کوئی گھر کی مجبوری ہو، چاہے کوئی ایشو ہو، ہم نے اپنا کام تو گھر کا کمپلیٹ کرنا ہی ہے. تو ویسا ہی ہوا. تو آج میرے بیٹے نے نا ویری فرسٹ ٹائم ایسا ہوا، ایسا تو خیر ہوتا ہی رہتا ہے کہ بچہ بیمار ہو تو ماں کو تو اٹھنے ہی نہیں دیتا ساتھ سے، وہ کہتا ہے مجھے گود میں اٹھاؤ، میرے پاس سے نہ اٹھو، اور روتا ہے بہت زیادہ، جس کی وجہ سے بچے کی تو جو طبیعت خراب ہوتی ہے ساتھ میں ماں کے صبر کا بھی امتحان ہو جاتا ہے، خاص کر جو روٹین کے ساتھ بھی چلنا ہی چلنا ہوتا ہے. تو میرے ہسبینڈ میں آج کھانا پکا نہیں سکی، تو میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ میں کیسے پکاؤں، تو میں آج آپ کو انڈا روٹی کھلا دوں گی کہ بیٹے نے تو اٹھنے نہیں دیا اور اس کی طبیعت بھی بہت خراب ہے اور وہ رو بھی بہت رہا ہے اور وہ سویا بھی نہیں ہے. تو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. اچھا یہ ہوا کہ میرے ہسبینڈ باہر سے ہی کھانا لیتے آئے، چکن اور روٹیاں لیتے آئے باہر سے، روٹیاں بھی باہر سے ہی پکی ہوئی لیتے آئے اور ہم نے کھا لیا. سلاد میں نے گھر میں بنا لیا تھا، کھیرا کاٹ لیا تھا. تو الحمدللہ یہ ایسا ہو گیا، بیبی بھی سو گیا، ہم نے اس کو اسٹیم دی، اس کو میں نے دوائیاں پلائیں اور آج رات الحمدللہ وہ سو گیا ہے. تو میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی، ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ میرے لیے ضرور دعا کیا کریں، آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں، آپ لوگ مجھے میرے ویوز لیں، میری جو ویڈیو ہے وہ کمپلیٹ دیکھیں اور ساتھ میں میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. ہوپ کہ آپ کو میرا ولاگ آج کا اور میری روٹین اچھی لگی ہوگی. اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ.